السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 اکتوبر 2022 ہے۔ اس وقت کی بہت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتلاتے چلے، یو پی میں مدارس کا سروے مکمل، دارالعلوم غیر منظور شدہ۔ مظاہر العلوم سہارنپور سمیت ریاست بھر میں 306 مدرسے غیر منظور شدہ کی فہرست میں دارالعلوم دیوبند آزاد قانونی تعلیمی ادارہ ہے۔ محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کی وضاحت۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں، اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے کرائے جا رہے غیر سرکاری مدارس کے سروے کا کام 20 اکتوبر کو پورا ہو گیا ہے۔ سروے میں ریاست بھر کے 7,500 کے قریب مدارس غیر امدادی سامنے آئے ہیں، جنہیں غیر منظور شدہ بھی کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ سروے کی پوری رپورٹ 15 نومبر تک ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے ریاستی حکومت کو ارسال کی جائے گی۔ وہی حکومت کی جانب سے یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ سروے کا مقصد صرف ڈاٹا جمع کرنا ہے، ان کی کوئی جانچ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مدرسہ غیر قانونی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سروے میں عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں واقع مظاہر علوم سمیت جیسے بڑے مدارس جو حکومت سے کوئی چندہ نہیں لیتے ہیں، انہیں بھی غیر منظور شدہ بتایا گیا ہے، حالانکہ یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ سروے کو لے کر ریاست اتر پردیش کے مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے کہا ہے کہ سروے کا کسی بھی طریقے سے کسی جانچ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سروے سے متعلق اعداد و شمار کی بنیاد پر بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا نظم کرتے ہوئے ان کے بہتر مستقبل اور انہیں ملک و سماج کی مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ وہیں ضلع سہارنپور کے محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کے افسر بھرت لال گوڈ نے بتایا ہے کہ ضلع سہارنپور کے سبھی مدارس کا سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس کی رپورٹ ضلع مجسٹریٹ کو سونپ دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع سہارنپور میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور سمیت کل 306 مدارس غیر منظور شدہ ہیں، جو حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مدارس غیر قانونی نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ نہیں ہے اور سوسائٹی وغیرہ میں رجسٹرڈ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سروے کے دوران مدارس انتظامیہ نے بھرپور تعاون کیا ہے اور کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع سہارنپور میں 754 مدارس محکمہ اقلیت میں رجسٹرڈ ہیں، ان میں 5ویں سطح کے 664، 8ویں سطح کے 80 اور 10ویں سطح کے 10 مدرسے شامل ہیں، جبکہ 306 مدارس غیر سرکاری امداد سے چل رہے ہیں۔ ان مدارس میں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور بھی شامل ہے۔ حالانکہ ان مدارس کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ حکومت سے کسی طرح کا تعاون یا چندہ نہیں لیتے ہیں۔ یہاں حکومت کی جانب سے جاری نصاب بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ وہیں اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ادارہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے اور ہندوستانی قانون میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت یہاں پر مذہبی اور جدید تعلیم دی جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 150 سال سے زیادہ چل رہے ادارے نے کبھی حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی مدد یا چندہ نہیں لیا ہے۔ اس کا سارا خرچ عوام کے ذریعے دیے گئے چندے سے چلتا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع مجسٹریٹ سہارنپور اکھلیش سنگھ نے بتایا ہے کہ اب تک 247 ایسے مدارس کا پتہ چلا ہے جو حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتے۔ دارالعلوم دیوبند بھی حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتا ہے اور یہ سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹرڈ ہے اور یہ غیر قانونی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سروے کو لے کر لوگوں میں کچھ بھرم ہے۔ سروے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے مدارس سرکار سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ جو مدارس حکومت سے مدد حاصل کر رہے ہیں ان کا محکمہ اقلیت میں رجسٹریشن ضروری ہے، لیکن جو مدارس حکومت سے کوئی مدد نہیں لے رہے ہیں ان کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے۔ اتر پردیش میں غیر سرکاری مدارس کا سروے مکمل ہونے کے بعد میڈیا میں عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند
ایک غیر منظور شدہ تعلیمی ادارہ ہے۔ اس سلسلے میں نامہ نگار سے گفتگو کے دوران دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحیح ہے، ہمارا مدرسہ کسی بورڈ سے وابستہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک آزاد قانونی تعلیمی ادارہ ہے جو دستور کی دفعہ 25 کے تحت مذہبی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اگرچہ کسی بورڈ سے وابستہ نہیں ہے، لیکن وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ تعلیمی ادارہ ہے جو کسی بھی طرح کی سرکاری امداد نہیں لیتا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی شورا سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے اور اسی کے تحت دارالعلوم دیوبند چلتا ہے، جو دستور ہند کے مطابق دی گئی مذہبی آزادی کے تحت دینی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوسائٹی ایکٹ تعلیمی ادارے چلانے کا اختیار دیتا ہے اور جو ادارے اس ایکٹ کے تحت ہیں وہ کسی بورڈ سے وابستہ نہ ہونے کے سبب غیر منظور شدہ کہے جا سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند گزشتہ 150 سال سے عوامی چندے پر چل رہا ہے اور اس نے کبھی بھی کسی بھی سرکار سے کسی طرح کی کوئی امداد نہیں لی ہے۔ دارالعلوم دیوبند دستور ہند کے مطابق قائم ہے اور دستور میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت تعلیمی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک آزاد اور قانونی تعلیمی ادارہ ہے۔ ادھر اس سلسلے میں سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ نے بھی اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس غیر قانونی نہیں ہے بلکہ حکومت کی غیر امداد یافتہ ہیں جو کسی بورڈ یا محکمے کے تحت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ یو پی میں مدارس کا سروے مکمل ہو گیا ہے اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صوبے میں 7500 مدارس، جبکہ ضلع سہارنپور میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر سہارنپور سمیت 306 مدارس غیر منظور شدہ بتائے گئے ہیں۔ وہیں سرکار کی طرف سے یہ بھی صاف کیا گیا ہے کہ سروے کا مقصد جانچ نہیں ہے بلکہ ڈاٹا جمع کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سے گزارش ہے آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور اس کو شیئر کریں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ دینی مدارس کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔